السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ایک دلچسپ موضوع ہے اور وہ ہماری سوسائٹی کے مختلف چیزیں جو پریویل کر رہی ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، بلیفز یا توہم کہہ لیں، یا بہت سی غلط قسم کی کانسیپٹس یا غلط قسم کے خیالات جو ہماری سوسائٹی میں پریولنٹ ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے بارے میں ہے اور خاص طور پہ مردانہ کمزوری کے بارے میں ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو ہوشیاری نہیں آتی یا سختی نہیں آتی یا اس کو پراپر تناؤ نہیں آتا تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ شاید اس لیے یہ نہیں ہو رہا کہ میری منی پتلی ہے، جس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منی کا بنیادی کام آپ کو باپ بنانا ہے اور اس کا آپ کے تناؤ سے یا سختی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مریض جب میرے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے قطرے آتے ہیں اور بہت زیادہ قطرے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید مجھے تناؤ نہیں آ رہا۔ قطرے بنیادی طور پہ آپ کے گلینڈ ہیں جو آپ کے نفس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، یا آپ جس کو ٹوپی کہتے ہیں نفس کی، اس کے اندر بہت سے غدود ہوتے ہیں جو یہ پانی پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان قطروں کا بھی آپ کی سختی نہ آنے سے قطعاً بھی کوئی تعلق نہیں۔ انفیکٹ وہ تب آتے ہیں جب آپ سیکشولی سٹیمولیٹ ہوں، جب آپ کسی لڑکی سے بات کریں یا آپ بیوی کے پاس جائیں تو اس وقت وہ آپ کو قطرے نکلتے ہیں۔ ان قطروں کا آپ کی سختی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مریض جب میرے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے قطرے نکلے ہیں اور مجھے شدید کمزوری ہو گئی ہے، تو اس کمزوری کا زیادہ تر تعلق آپ کے دماغ سے ہے اور آپ کی سوچ سے ہے، اور اس چیز سے ہے جو آپ بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ قطرے نکلے تو میں بہت سخت کمزور ہو جاؤں گا فزیکلی یا جسمانی طور پہ۔ اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر مجھے احتلام ہوا تو میری اس سے شدید کمزوری ہو جائے گی اور میں مردانہ قوت کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے۔ اس کے جواب میں جو میں دلیل دیتا ہوں عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس روزانہ دن میں 2-3 دفعہ جائیں اور آپ کی نئی شادی ہوئی ہو، تو کیا پھر اس کے بعد آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ آپ بستر سے نہ اٹھ سکیں؟ تو ایسی صورتحال ہرگز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کیونکہ آپ کے ذہن میں اور بہت سے ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ کا خون کے 100 قطرے، اور کئی دفعہ میں نے 1000 قطرے بھی سنا ہے، وہ ایک منی کا قطرہ بناتے ہیں جس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس یا سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا منی کے نکل جانے سے کمزوری ہونا سائنٹیفکلی ان پروون بات ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا۔ فزیکلی ڈیمانڈنگ سیکس یا سیکس میں جو آپ کام کرتے ہیں یا جو آپ فزیکلی ایگزرٹ کرتے ہیں یا جو جسمانی آپ کی محنت لگتی ہے سیکس کے دوران، اس سے آپ کو تھوڑی بہت ویکنس ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ پھل اور سبزیاں اور ورزش باقاعدہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے نفس میں یا پینس میں ٹیڑھ پن ہے تو وہ بھی آپ کی مردانہ کمزوری کا پیش خیمہ ہے، یا آپ کو سختی نہیں آئے گی یا آپ سیکشولی پرفارم نہیں کر پائیں گے، جو کہ دوبارہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ ہم عام طور پہ جو میرے پاس مریض کلینک پہ آتا ہے اور جس کو ٹیڑھ پن کا شکایت ہوتی ہے، ہم عام طور پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹیڑھ پن کتنا ہے، اور سم ٹائمز اگر اس کا ٹیڑھ پن 20 ڈگری سے زیادہ بھی ہو تو ہم اس کو، اور وہ سیکشولی ٹھیک ہو اور اس کا بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹھیک جا رہے ہوں، تو ہم اس کو کچھ نہیں کرتے انلیس کہ وہ ٹیڑھ پن کسی بیماری کے نتیجے میں آیا ہو جس کے بعد ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں غلط کانسیپٹس پھیلے ہوئے ہیں، اور جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت سوچ کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب ہماری مردانہ قوت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں یا فار دیٹ میٹر شادی کر سکیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، مزید بھی میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔